بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف یعنی حاضر خدمت ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. موضوعات کی کمی نہیں ناظرین, موضوعات کی کمی نہیں. ہمارے ملک میں شاید یہ واحد ملک ہوگا یہاں ہر ایک منٹ میں کوئی نیا موضوع سخن بن جاتا ہے اور اس پہ پھر بات چیت کے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے. سارے میڈیا چینل جو ہے اس پر ایک نگاہیں مرکوز کر لیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ان دی اینڈ نکلتا کچھ نہیں, جسے کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ہر بار کی طرح کسی نہ کسی موضوع کو لے کے اتنی بڑی بحث کا آغاز ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے کہ جو اصل مسائل ہیں, جو اصل حقائق ہیں, وہ اس میں ڈھک جاتے ہیں, اس میں چھپ جاتے ہیں. میرا تو خیال ہے شاید یہ سب کچھ ہوتا ہی اسی لیے ہے. بہرحال آج ہمیں بھی انہی قسم کے کسی موضوعات پر بات کرنی ہے. اور پہلا موضوع یقینی طور پر آئی سی سی, پی سی بی اور آئی سی بی, انڈین کرکٹ بورڈ, آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ, کرکٹ کونسل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین نے ایک نئے پینڈورا پیپرز کی میں بات نہیں کر رہا, پینڈورا باکس کا آغاز کر دیا ہے, جس میں کہا یہ گیا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہا ہے, سرپرستی کر رہا ہے. یہ کس طرح سے, اس پہ آج بات کریں گے. رمیز راجہ صاحب کا یہ بیان یقینی طور پر انتہائی حیرت انگیز تھا سب کے لیے, دنیا کے لیے. اور دوسرا, ویڈیو اسکینڈلز عام سی روایت بن گئی ہے. بظاہر تو یہ اپنے سیاسی مخالفین کو چپ کرانے کے لیے یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے ناظرین, لیکن اس کے ہمارے معاشرے پر, ہمارے نوجوانوں پر, ہمارے گھروں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آج اس موضوع پہ بات ہوگی اور میرے ساتھ ہمارے انتہائی سینئر موسٹ اینالسٹ اور یقینی طور پر ہر موضوع پر بڑی ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں جناب افتخار غزالی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کے لیے. اور یقینی طور پر جس موضوع کو آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, یقینی طور پر یہ آپ کے فیوریٹ موضوعات میں سے ہو یا نہ ہو, لیکن یقینی طور پر میں ضرور چاہوں گا کہ آج آپ کی اس میں بھرپور رائے آنی چاہیے. پی سی بی کے چیئرمین یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انڈین کرکٹ بورڈ چلاتا ہے. وہ کیسے چلاتا ہے, یقینی طور پر کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ دو ایسے رائیولز جو ہیں جن کا کرکٹ میچ تو یقینی طور پر بہت ہی ذوق و شوق سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہو, کیا ان کے کرکٹ بورڈ بھی اندرون خانہ اتنے ہی ملے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی سرپرستی کر دیتے ہیں, یا یہ معاملہ کہیں اور سے جا کے ملتا ہے؟ بہت شکریہ الطاف بھائی کہ آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں حاضری کا موقع دیا. اس سے پہلے کہ آپ کے سوال اور اس پر ڈسکشن کی جانب آئیں, میں آپ کے اس مقبول ترین پروگرام کے اور آپ کے چینل کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو اور خاص کر پاکستان میں بسنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کو ماہ مبارکہ ربیع الاول کی مبارکباد دینا چاہوں گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں باعث تخلیق کون و مکان حضور نبی کریم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہمیں مل کر اس ماہ مبارکہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں بھرپور انداز میں خوشیاں منانی چاہیے, وہیں اپنے پیش نظر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو بھی رکھنا چاہیے, اور اپنی زندگیوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے مطابق ڈھال کر صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمان کا کردار ادا کرنا چاہیے. کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. پروگرام کی ابتدا میں آپ نے ایک بات یہ کہی اور بڑی اچھی بات کہی کہ موضوعات ایسے ہیں اور اتنے ہیں کہ ہر لمحے میں جو ہے وہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے, اور ابھی ہم سوچ بچار میں مصروف ہوتے ہیں کہ آیا اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر کس انداز میں اور کس طرح گفتگو کریں کہ اگلے ہی لمحے ایک نیا پینڈورا باکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو کیا کریں اور کہاں جائیں؟ بہرحال جس جانب آپ نے اشارہ کیا, اس سے پہلے کہ اس ڈیٹیل میں جا کر گفتگو کریں, تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ الطاف بھائی دیکھیے, دنیا ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے. بے شک. انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور اس کے بعد اسمارٹ ٹیکنالوجی. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ پینٹیم 1 مارکیٹ میں آیا. اس سے پہلے بھی کچھ تھا. اس سے پہلے تو ڈاز اور ساری چیز چل رہی تھی نا. پینٹیم 1 آ گیا, ایک تہلکہ مچ گیا کہ پینٹیم 1 آ گیا. ہم سی پی یو اپنے گھر میں رکھتے تھے, اس میں ایک فلاپی ڈرائیو ہوا کرتی تھی. بالکل صحیح. پھر وہ فلاپی ڈرائیو جو ہے
وہ زمانہ قدیم کی بات ہو گئی. اور 80 کے شاید دور کی بات کر رہے ہیں آپ. پینٹیم 2 اور پینٹیم 3 آتے گئے, سی ڈی پلیئر, ڈی وی ڈی پلیئر آتے گئے, اور آج صورتحال یہ ہے کہ بچے آج کے پینٹیم کا نام تک نہیں جانتے. کور آئی 7, کور آئی 8 اور کور آئی 9 اور کور آئی 11 تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. ایز اٹ از صورتحال جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں الطاف بھائی کہ کھیلوں میں بھی آئی ہے. کھیلوں نے اب ایک کھیل ہی کی حیثیت نہیں برقرار رکھی ہے, بلکہ وہ پروفیشنلزم کی جانب چلے گئے ہیں. تمام کے تمام جو کھلاڑی ہیں, آپ اگر دنیا میں دیکھیں, ایک زمانہ تھا کہ پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب, اور کھیلو گے, کودو گے, ہو گے خراب. الٹ ہو گیا. آج اس کا بالکل الٹ منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ دنیا کے بلینئرز میں شمار ہوتے ہیں. کھیل جو ہے وہ پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. ایک اور تبدیلی میں ضرور اس پہ, کیونکہ میں کھیلوں کو بہت ڈیپلی کور کرتا ہوں کئی اس قسم کے ایونٹس میں حیران ہوں. شاید میں بہت زیادہ پرانی بات کر, ابھی تو آپ بہت ینگ ہیں, میں کوئی سالوں پرانی بات نہیں کر رہا, لیکن 1 دہائی 2 دہائی پہلے کی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب کوئی گھر سے کھیلنے کے لیے بچہ نکلتا تھا تو اسے بڑے چھپ کے نکلنا پڑتا تھا. اور آج اتنا بڑا چینج میں محسوس کر رہا ہوں. غزالی صاحب, یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ماں باپ خود بچے کو لا کے گراؤنڈ میں چھوڑ کے جاتے ہیں, ٹائم پہ لینے کے لیے آتے ہیں. یعنی کہ کھیل کی طرف ان کا رجحان جو ہے نا, آؤٹ ڈور اسپورٹس ہو, انڈور اسپورٹس ہو, یہ ایک اپنے شوق کی بات ہوتی. یہ ایک بہت بڑا چینج کرکٹ, کسی بھی قسم کے کھیل میں, خاص طور پہ میں کرکٹ کی بات کروں جسے میں کور کرتا ہوں, کہ اتنا بڑا چینج آ گیا ہے کہ پہلے دھوپ میں کالے ہو جاؤ گے اور وقت ضائع ہو جائے گا, پڑھائی رہ جائے گی, لیکن اب ماں باپ خود اس کی طرف لوگوں کو گامزن کر رہے ہیں. یہ ہے پروفیشنلزم, کمرشلزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی, میں یہ اسی جانب میں نے اشارہ کیا, آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور صحیح نشاندہی کی کہ آج والدین کی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح پہلے وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے اور اسکول سے لینے جاتے تھے, آج آپ کو گراؤنڈ کے باہر جو ہے وہ پیرنٹس اسی انداز میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس طرح جو ہے وہ کسی تعلیمی ادارے کے باہر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. بات کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے ہر چیز پروفیشنلزم کی طرف جا رہی ہے. آج جو ہے وہ سیلیبریٹیز, آپ کے فٹ بال کے کھلاڑی جو ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز میں شمار ہوتے ہیں. آج آپ کے کرکٹرز جو ہے وہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز میں شمار ہوتے ہیں. صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے کہ ایک ایک لمحے کے اندر ریکارڈ ٹوٹتے اور بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس صورتحال میں جب ہم اپنے ملک کی طرف آتے ہیں تو نارملی ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرکٹ کا رجحان زیادہ ہے. لوگ جو ہے وہ کرکٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, کرکٹ کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں اور کرکٹ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں. لیکن اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک میں کھیلوں کے شعبے کو سیاست کی نظر کر دیا. بالکل صحیح. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ٹیلنٹ جو ہمارے سامنے ڈومیسٹک کرکٹ اور اداروں کے کرکٹ کی شکل میں آیا کرتا تھا, وہ ٹیلنٹ معدوم ہو گیا, اور سیاسی اور ذاتی تعلقات کی بنا پر جو ہے وہ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کرنی شروع کر دی. ٹیلنٹ اور پروفیشنلزم کے بجائے ہم نے اپنی پسند اور ذاتی ناپسند کو شامل کر لیا. اپنی پسند اور ناپسند کو جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بتدریج ہمارا معیار نیچے سے نیچے کی طرف جاتا گیا. جب ہمارا معیار نیچے سے نیچے کی طرف جاتا گیا تو بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو جو تبدیلیاں آئیں مختلف حوالوں سے, خاص طور پر کرکٹ کے حوالے سے, ان تبدیلیوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے. ہم ان تبدیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک, خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا, یہ 3 وہ ممالک ہیں جو اس وقت آئی سی سی کو کنٹرول کرنے والے ممالک میں ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان ممالک کی کرکٹ سے آئی سی سی کو ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ارن ہوتا ہے. بلینز آف ڈالر کی آمدنی جب سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح جو ہے وہ اس میں. غازی صاحب, یہاں ایک سوال اور بنتا ہے. میں کل سن رہا تھا, بتایا ہی جا رہا ہے کہ کوئی 80 to 90% آئی سی سی کی انکم جو ہے, آئی سی سی کی انکم جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے مرہون منت ہے. یعنی کہ اگر انڈین کرکٹ بورڈ اپنی ایکٹیویٹیز کو آئی سی سی کے ساتھ ضم نہ کرے یا علیحدہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے, یا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں, تو آئی سی سی کے انکم پر بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں صورتحال وہی ہے نا کہ ایک تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم, انڈیا کی پاپولیشن, اور پھر انڈین پریمیئر لیگ,
ان تمام کی تمام چیزوں نے پوری دنیا کی کرکٹ پر ایک بہت بڑا اثر مرتب کیا ہے. سر میں یہاں 1 منٹ کے لیے آپ کو رکوں گا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ وقفہ ہے اور یہ بڑا ڈیٹیل میں چاہوں گا کہ آپ سے میں معلوم کروں. تو وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد یہیں سے بالکل آغاز کرتے ہیں. ناظرین, بہت ہی امپورٹنٹ سوال میں آپ کی طرف لے کے آ گیا ہوں اور یقین طور پہ غزالی صاحب اس کا بھرپور انالیسس کریں گے اس سوال کا. ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیسے آئی سی سی کنٹرول کرتا ہے, کیسے آئی سی بی انڈین کرکٹ بورڈ کنٹرول کرتا ہے دنیا کو. کیا یہ بہت بڑا ملک ہونا اور کرکٹ کی وہاں پہ بہت زیادہ کمرشلزم ہونا, کیا یہ ہے اصل مسئلہ؟ غزالی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ الطاف بھائی, میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اب تمام کی تمام چیزیں کمرشل ہو چکی ہیں. لوگ جو ہے وہ ہر چیز میں ذرائع آمدنی کو تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کرکٹ میچز کو ایک سگریٹ کمپنی اسپانسر کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. بعد میں اس سگریٹ کمپنی کی اسپانسرشپ ختم ہوئی اور ایک سافٹ ڈرنک بنانے والے ادارے نے جو ہے وہ بھرپور انداز میں اسپانسرشپ شروع کر دی. اب وہ سگریٹ آتی نہیں, میرا بڑا دل ہو رہا ہے کہ میں اس سگریٹ کا نام لے لوں. ولس جو ہے ولس کا ہوا کرتا تھا. بالکل ولس کا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اور وہی جو ہے وہ ہمارے کرکٹ کو اسپانسر کیا کرتا تھا. اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ جب اتنی بڑی کمرشلزم آپ کے کھیل میں شامل ہو جائے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوگی. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی انڈین کرکٹ بورڈ کی, تو دیکھیے تھوڑا سا ہمیں اپنی نظر میں یہ بھی رکھنا ہوگا کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے اور وہ پاپولیشن جو ہے وہ صرف اس ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ انڈیا سے ریلیٹ لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. مطلب صرف انڈیا میں 1.5-2 ارب کہا جا رہا ہے, اس کے بعد دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے انڈینز ہیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں انڈینز موجود ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب اپنے ملک کا کوئی بھی میچ ہو یا اپنے ملک کی کوئی بھی پروڈکٹ ہو, ہم کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, وہاں ہمیں اس مال میں جو ہے وہ اپنے ملک کی پروڈکٹ نظر آتی ہے تو لا محالہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ جب کھیل کے میدان میں ہماری کرکٹ ٹیم, ہماری ہاکی ٹیم یا ہماری فٹ بال ٹیم اپنا کھیل پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور ہم بیرون ملک کسی جگہ بیٹھے ہیں تو ہمارے دل میں جو ہے وہ وطن کی محبت جاگ اٹھتی ہے. یہ کسی بھی ملک کے حوالے سے ہم کھیل کی بات کر رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے کس طرح کے روابط اور کس طرح کے معاملات ہیں, سیاسی اور جغرافیائی حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, ہم کھیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اب انڈیا کے لوگ بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں. انڈین پریمیئر لیگ نے اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا ہے. گو کہ یہ سارے کے سارے میچز انڈیا ہی میں کھیلے جاتے ہیں لیکن دیکھے جاتے ہیں ساری دنیا میں. پوری دنیا کی جو ہے وہ ٹیموں سے جو ہے وہ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور وہ انڈیا آتے ہیں. اب جب اتنے بڑے ذرائع آمدنی ہو جائیں گے تو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مرہون منت ہو جائے گی اس ملک کی کہ جس ملک سے اس کو اتنی بڑی آمدنی ہے. اچھا, اب اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیے الطاف بھائی. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو کسی جگہ سے ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو لا محالہ آپ کے دل میں اس کے لیے ایک ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ اس کی بہت ساری باتوں کو اگنور کرنے لگتے ہیں اور بہت ساری باتوں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہی حال انڈیا کا ہے. انڈیا کی سوچ, ہندوتوا اور ان کی اپنی مینٹیلٹی جو ہے وہ اس میں اثر انداز ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ہماری جانب سے کتنا بڑا شیئر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو دیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چل ہی ہمارے ہی ذرائع آمدنی سے چل رہی ہے. تو نتیجتاً پھر وہ اپنی منمانی بھی کرتے ہیں, اپنے بات بھی منواتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید
ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ہوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم جس انداز میں واپس گئی ہے اور انگلینڈ نے جو ہے وہ جس طرح اپنے دورے کو منسوخ کیا ہے، وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہاتھ کار فرما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جسے آج غزالی صاحب آشکار کر رہے ہیں، لیکن تو بھی یہ ڈھکی چھپی تو نہیں تھی، لیکن آج دنیا کے سامنے ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ، میں پی سی بی کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ پاکستان اپنی حیثیت پر قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن پی سی بی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اتنا کام ہی نہیں کیا، مطلب جس کا آغاز میں ہم نے کہا کہ اپنے پسند اور ناپسندیدہ لوگوں کو اس نشستوں پر، ان جگہوں پر بٹھایا گیا جنہوں نے شاید اپنے اور اپنوں کے لیے کام کیا لیکن ملک کے لیے کام نہیں کر سکے، کھلاڑیوں کے لیے کام نہیں کر سکے۔ ٹیلنٹ کی پاکستان میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے ناظرین۔ سر تو پھر یہی سوال آپ سے، کیوں پی سی بی نہیں؟ پی سی بی نے اپنا جال کیوں نہیں پھیلایا؟ اور بھی تو چھوٹے ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے ایک لابی تشکیل دے سکتے تھے، ہم جو ہے اپنے اس کنویں سے نکل کے باہر بھی جھانک سکتے تھے، کیوں نہیں ہوا ایسا؟ الطاف بھائی، یہ اہم ترین سوال ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کرکٹ میں نئے نہیں ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے ہی کھلاڑیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا کرکٹ اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لوگ جو ہے وہ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں میاداد کے چھکے کو نہیں بھول پائے ہیں۔ صحیح۔ تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو بالکل ختم کر دیا۔ جی جی بالکل صحیح۔ ہمارا جو محکمہ جاتی کرکٹ ہوا کرتا تھا وہ تقریباً ناپید ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے ہمارے اداروں کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، ہمارا جو ہے وہ قائد اعظم کپ اور قائد اعظم ٹرافی جو ہے وہ لوکل جو اور ویلز کپ جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، یہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ہمارے میدان آباد تھے، بچے وہاں جا کر ذوق و شوق کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو نتیجہ یہ تھا کہ ہمارے سامنے ٹیلنٹ آتا تھا اور ہم دنیا کرکٹ میں اپنا ایک نام رکھتے تھے۔ آج ہم نے جب اس چیز کو سیاست کی نظر کر دیا اور پسند اور ناپسند کو جو ہے وہ پریورٹی دینی شروع کر دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا کرکٹ، ہماری ہاکی، ہمارا اسکواش، یہ وہ کھیل ہیں کہ جس میں ہم ورلڈ چیمپئن ہوا کرتے تھے۔ بالکل وہ ورلڈ چیمپئن شپ تو ہمارے ہاتھوں سے گئی، ہم دنیا کے دوسرے تیسرے نمبر نہیں بلکہ 7ویں 8ویں اور 9ویں 10ویں نمبر پر آ گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے، صرف سیاست کو قطع نظر کرتے ہوئے، اپنی ذاتی پسند اور ذاتی مفاد کو پس پوش ڈالتے ہوئے، صرف اور صرف ملک کے خاطر، صرف اور صرف اپنے ملک کی عوام کے خاطر اور اپنے ٹیلنٹ کے خاطر اگر ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے تو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ٹیلنٹ آگے آ سکے۔ رمیز راجہ، موجودہ جو نئے چیئرمین آئے ہیں، بہت ہی بولڈ، میں اب تک اتنے بولڈ ڈیسیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنی بولڈ باتیں جو ہو رہی ہیں دنیا کے سامنے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ شاید آج تک ہم نے وہ باتیں نہیں سنی کسی بھی چیئرمین سے پی سی بی کے، جو یہ کر رہے ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں رمیز راجہ صاحب کی اس ایگریسو موو کو؟ دیکھیے، اچھی چیز ہے، ایگریسو انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، ایگریسو انداز میں بات کرنی چاہیے، وہ باتیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں اور جس سے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ نام بدنام ہوتا ہے، وہ سامنے لانی چاہیے۔ لیکن الطاف بھائی، میں ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ دیکھیے، صرف باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اگر باتیں کرنے سے پیٹ بھرنے لگے تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ محنت مزدوری کے لیے نہ نکلے، اپنے گھر میں کئی گھنٹوں تک بیٹھ کے گفتگو کرے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے۔ آپ نے باتوں کے ساتھ ساتھ عملی اقدام بھی کرنے ہوں گے۔ آپ عملی اقدام کریں گے، آپ ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے، آپ پاکستانی کرکٹ کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم نے جو دورہ منسوخ کیا ہے اس پر بھرپور احتجاج کرتے ہوئے ہمیں اپنے کرکٹ کو بہت مضبوط انداز میں سامنے لے کر آنا ہوگا۔ جب ہم اپنا ٹیلنٹ سامنے لائیں گے، اپنا کھیل سامنے لائیں گے، ہم پاکستان کے اندر کرکٹ کے میدانوں کو آباد کر دیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی جو ہے وہ شاید بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔
بالکل بالکل صحیح. اور یہاں پہ لگے ہاتھوں میں ایک اور خبر تو ضرور آپ سب کے کانوں تک بھی پہنچی ہوگی کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ ECB جو ہے ان کے چیئرمین نے ریزائن کیا. بڑا پریشر تھا دنیا پہ جو ہم نے یہاں سے پریشر ڈیولپ کیا, اور پہلی مرتبہ صرف اسپورٹس کے محاذ ہی نہیں ناظرین, اب تو کئی محاذ ایسے ہیں جب پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اور نیوزی لینڈ کے اس موجودہ دورے کا عین وقت پر ٹاس سے کچھ دیر پہلے اختتام ہو جانا, اور پھر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا پاکستان میں نہ آنے کا فیصلہ جو ہے انگلینڈ ٹیم کا, یہ بڑا مہنگا پڑ گیا. اور یقینی طور پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو رخصت ہونا پڑا. دل کی بات آپ نے کی غزالی صاحب کے ہاکی دل دکھ گیا, ہمارا قومی کھیل. اور جب اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں, کرکٹ کے لیے ہم نے پورا پروگرام ڈیڈیکیٹ کر دیا آج کا, ہاکی کی بھی کچھ بات ہو جائے کہ کہاں گئی ہماری ہاکی, مطلب کہاں ہم نے ہاکی بننا ہی بند ہو گئی. مجھے تو لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے کھیلنا تو بند ہو ہی گئی ہے, کارخانے بنانے والے سب فارغ ہو گئے. قومی کھیل ہے ہمارا, کیوں ہمارے قومی کھیل کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کر دیا کہ کرکٹ تو ٹھیک ہے دنیا کا ایک کمرشل ترین کھیل بن گیا فٹ بال کی طرح کا, لیکن ہاکی تو اب پاکستان میں خاص طور پہ تو ناپید ہی ہو گئی ہے. یہ ایک المیہ ہے خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے کہ آج اگر ہم اسکول کالجز میں اپنے نوجوانوں سے پوچھیں کہ ہمارا قومی کھیل کون سا ہے تو ان کو شاید نام بھی معلوم نہ ہو. بالکل حقیقتاً یہ ایک المیہ ہے کہ وہ کھیل کہ جس میں ہم نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا, اور ایسا بھی موقع ہوا کرتا تھا کہ ورلڈ چیمپئن پاکستان, اولمپک چیمپئن پاکستان, ایشین چیمپئن پاکستان, چیمپئنز ٹرافی پاکستان, یعنی پاکستان کا نام جو ہے وہ ہاکی کی پہچان بنا ہوا تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ وہی چیز کہ ہم نے پسند اور ناپسند کو اپر لیول پر رکھا اور ٹیلنٹ کو نیچے کی طرف دبانے کی کوشش کی. نتیجہ نکلا کہ گلیوں اور محلوں میں کھیلے جانے والی وہ ہاکی آج میدانوں سے بھی دور ہو چکی ہے. آج اگر ہم کسی بچے کو یہ کہیں کہ تم ہاکی کھیلا کرو تو وہ پوچھتا ہے کہ ہاکی کیا یہ بھی کوئی کھیل ہے, کس کھیل کا نام, یہ جو ہے وہ اس کے کون سے کھلاڑی ہیں اور کیا صورتحال ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. انٹرنیشنل ہاکی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بڑے بڑے نام جو ہے وہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں. لوگ جو ہے وہ شہناز شیخ کو اور فلائنگ ہارس سمیع اللہ کو نہیں بھولے. لوگ آج بھی جو ہے وہ حنیف خان اور اصلاح الدین کے نام کو یاد رکھتے ہیں. لوگ آج بھی دنیا کا مایہ ناز گول کیپر جو ہے وہ شاہد علی خان ہی کو سمجھتے ہیں. لوگ جو ہے وہ آج بھی جانتے ہیں کہ فل بیک جو ہے وہ کسی زمانے میں قاسم ضیاء ہوا کرتا تھا. لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ چیز ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سمیع اللہ اور کلیم اللہ کی جوڑی جو ہے وہ گراؤنڈ کے دونوں سائڈ سے ایک بال لے کر آگے جاتی تھی, اور اس کے بعد حسن سردار کا ایک کلک جو ہے وہ بال کو گول پوسٹ میں ڈال دیا کرتا تھا. آج بھی لوگ حسن سردار کا سر اٹھا کے میدان میں گھومنا اور پھرنا بھولے نہیں ہیں. سوال صرف یہی ہے کہ آیا ہم نے اپنے ان تمام کے تمام کھیلوں کو سیاست کی نظر کر کے ملک کا نام روشن کیا, یا پھر ہم نے اپنے ملک سے ان کھیلوں کو ناپید کر دیا. انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے کہ جس تیزی سے انہوں نے رولز کو بدلا, پاکستان یا ایون ایشین کرکٹ جو ہے جو کہ راج کر رہی تھی اس وقت جو ہے انٹرنیشنل ہاکی پر, وہ اتنی تیزی سے سیاسی انداز میں اس رولز کو بدل دیا گیا. وہ تیار تھے, ہم شاید تیار نہیں تھے, لیکن اس کے بعد ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا, اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اگر 10 ممالک کی فہرست بنائی جائے تو شاید ہمارا اس میں نام بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. دیکھیے الطاف بھائی, یہ آپ کا کہنا بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ رولز میں اور ہاکی کے کھیلنے کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. لیکن آپ کو دنیا کا ساتھ دینا پڑے گا, آپ کو ان تمام کی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب چیمپئنز ٹرافی جو دنیا کا ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے اس کا آغاز کرنے والا پاکستان ہے. بالکل, پہلی چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے ون کی, دوسری چیمپئنز ٹرافی پاکستان نے ون کی, اور یہ سارے کے سارے میچز پاکستان میں ہوئے.
لیکن پاکستان کے ان تمام میچز کو اور پاکستان کے ہاکی کے اسٹائل کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے فالو کیا اور اس کے بعد اگلی تمام کی تمام چیمپئنز ٹرافیاں پاکستان کے ہاتھ سے نکلتی گئیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا. بات اصل میں یہی ہے کہ دیکھیے جو بھی تبدیلیاں معاشرے میں یا کھیلوں کے اندر رونما ہوتی جا رہی ہیں, اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. آج اسمارٹ ٹیکنالوجی سامنے آ گئی نا, بالکل. اس اسمارٹ ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. آج بھی اگر آپ کی پیڈ والا موبائل فون ہاتھ میں لے کے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ آپ سے یہی کہیں گے کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے, آج آپ جو ہے وہ اس پیچھے والے سسٹم کی طرف ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا. ہمیں پورے ملک میں جو ہے وہ آسٹرو ٹرف کے جال بچھانے پڑیں گے. ہمیں ٹیلنٹ کو سامنے لانا پڑے گا. ہمیں گلی اور محلوں کی ہاکی کو زندہ کرنا پڑے گا. نتیجہ یہ کہ ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی ہاکی کی وہی عظمت دوبارہ نظر آئے گی کہ جو ایک زمانے میں ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی. قومی کھیل ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے تھے ناظرین, اور وقفے سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ریکارڈ ہے کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں ملا کے اتنی آسٹرو ٹرف نہیں بچھی ہوئی جتنی ہالینڈ کے کسی ایک شہر یا ایک قصبے میں ہوتی ہیں. تو جب اتنا بڑا ڈفرنس, اتنا بڑا ظلم ہم اپنے قومی کھیل کے ساتھ کرنے لگے تو یقینی طور پر اس سے بڑی ہم سب کی نااہلی کوئی ہو نہیں سکتی. اور یہ ہوا وہی کا قربہ پروری کہ ہم نے ایسے لوگوں کو, ایسی شخصیات کو ان مقامات پر بھیجا جن کا اس جگہ پر بیٹھنا ہی شاید ہمارے لیے مشکل ترین ثابت ہوا. اور اینڈ یہ ہوا کہ یہ کھیل اب پاکستان کے لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہاکی کیا ہے یا نہیں ہے, لیکن آگے آنے والے دنوں میں بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو شاید یہ کتابوں سے بھی یہ ہاکی ختم ہونے والی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا تھا کہ آج ایک اور سنگین موضوع پر بھی میں چھوٹی سی گفتگو ضرور کرنی ہے بنا کسی سیاسی حجت کے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد ایک اور موضوع پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد حاضر ہوں اور پروگرام کے اس آخری حصے میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے ویڈیو اسکینڈلز. یقینی طور پر یہ سیاسی طور پر کسی کو فائدہ یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوں, یہ تو ایک الگ بحث ہے اور اس بحث میں ہمیں جانا بھی نہیں ہے. لیکن اخلاقی طور پر اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, آج اس موضوع پہ ہمیں ضرور بات کرنی تھی کہ بنا کسی سیاسی تفریق کے آج ہم اس ویڈیو اسکینڈلز کو, یہ جو ویڈیوز گاہے بگاہے کسی بھی سیاسی اپوننٹ کو یا کسی بھی مخالف کو سر کے بل گرانے کی جو کوشش ہے, یہ کہاں تک کارگر ثابت ہوتی ہے ان سیاسی ایوانوں کے لیے, اور کتنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے اس معاشرے کو ایڈجسٹ کرنا, خاص طور پہ ہمارا نوجوان اس کو کیا سمجھ لے گا, اس سے کیا سمجھے گا اور اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرے گا, ایبزارب کرے گا. تو سرکار صاحب بڑا ہی ٹچی سبجیکٹ ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ کی تھوڑی سی رہنمائی ضرور چاہیے ہوگی کہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. الطاف بھائی, بہت اہم موضوع کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی. یہ دو الفاظ ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے وہ اجتماعی طور پر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ایک امام مسجد کے پیچھے. جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس نماز باجماعت کے دوران اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو ہماری وہ غلطی اور کوتاہی قابل معافی ہوتی ہے, کیونکہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. لیکن اگر امام سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو تمام کے تمام مقتدیوں کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. اسی طرح ایک چیز ہے انفرادی, کہ اگر ہم انفرادی طور پر کوئی نماز ادا کر رہے ہیں اور اس دوران ہم سے اس میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جائے تو ہمیں انفرادی طور پر سجدہ سہو کرنا ہوگا, ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی. صحیح. تو ہمیں یہ اجتماعی اور انفرادی کے فرق کو سامنے رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. دیکھیے صورتحال اس طرح ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, ہمارے سیاسی قائدین ہیں, ہمارے سماجی رہنما ہیں, ہمارے مذہبی رہنما ہیں, مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں.
ہمارے ججز صاحبان ہیں, ہمارے مختلف محکموں کے سربراہان ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اوقات میں ان کے حوالے سے مختلف اسکینڈل سامنے آتے ہیں. اب اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم سامنے لائے کرپشن. محکمہ تعلیم میں کرپشن ہو گئی, محکمہ موسمیات میں کرپشن ہو گئی, یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی محکمے میں کرپشن ہو گئی. یہ اجتماعی صورتحال ہے, اجتماعی معاملہ ہے. بالکل. اس سے ملک کو نقصان پہنچا, اس سے آپ کی عوام کو تکلیف ہوئی. جی ہاں. ٹھیک ہے نا, آپ اسے سامنے لائیں, جو افراد اس میں ملوث ہیں آپ کے ادارے انہیں پکڑیں اور قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے کسی کا انفرادی فعل. میں انفرادی طور پر کسی غلط کام میں ملوث ہوں, یہ میرا انفرادی فعل ہے. کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے میں خود جواب دہ ہوں گا اس کا. آیا میرے اس انفرادی فعل سے کیا معاشرے پر کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, یا پھر میرے اس انفرادی فعل کو آپ ویڈیولائز کر کے اس کی خفیہ ویڈیوز بنا کر معاشرے میں وائرل کرنے کے بعد جو ہے وہ معاشرے کے اوپر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کو اپنی نظر میں رکھ رہے ہیں. اب صورتحال اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے بیڈ روم اور کچنز میں پہنچ گئے, ہم وہاں خفیہ کیمرے لگا کر ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور پھر اپنے سیاسی اور سماجی اور ذاتی مفادات کے لیے ان ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ انہیں وائرل کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہم بھول رہے ہیں, ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ دیکھیے یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل. آج ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ یہ 10 سے 12 ہزار کی ڈیوائس موجود ہے, اور پوری دنیا اس کی فنگر ٹپس پر ہے. بالکل. آج آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی کسی بھی ویب سائٹ کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے جہاں آپ نے جو چیز سرچ کی ہے وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے, ساتھ ہی مختلف قسم کے ایڈز آپ کے سامنے آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ ایڈز انٹرنیشنلی کس نوعیت کے ہیں, کس طرح کے ہیں, آپ اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. اب جہاں انٹرنیشنلی اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے کہ نہایت ہی عجیب و غریب قسم کے ایڈورٹائزمنٹ اور مختلف چیزیں اچانک سے جو ہے وہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں, وہیں جب ہمارے معاشرے کے کسی فرد کا ایسا ویڈیو اسکینڈل جو اس کے بیڈ روم سے ریلیٹ کرتا ہو یا اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہو وہ ہمارے نوجوان کے سامنے آئے گا تو اس کے کچے ذہن پر, اس کی سوچ اور اس کی فکر پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے, اس پر ہمیں اپنی نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے. یہاں ضرور میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, بلکہ سوال ہی سمجھیے گا اسے کہ اپنے یوٹیوب چینل کی ریٹنگ کے لیے پھر اس میں مزید مرچ مسالہ لگا کر یہ اس اخلاقی پستی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا اخلاقیات اس حد تک گر گئی ہے کہ ہم اپنی صرف ریٹنگز کو دکھانے کے لیے ایک ہی چیز کو کسی اور مسالے کے ساتھ, کسی اور کو اس ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کر کے, کسی کے کپڑے, کسی کے ہاتھ کی گھڑی, کسی کا ایکس وائی زی کو, یعنی کہ ہم نے اس کو ایک بات کا بتنگڑ جسے کہتے ہیں, اس اخلاقی پستی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس نے برا کام کیا وہ تو کیا ہی ہے, لیکن یہ اس بات کو مزید مرچ مسالہ لگا کر عوام کو اور بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بالکل غلط صورتحال ہے کہ مرچ مسالہ لگانا, اس کو جو ہے وہ مزید اس میں رنگینیاں پیدا کرنا, اور اس طرح کے جو ہے وہ کلپس بنا کر اور اس پر اپنے کیپشنز لگا کر جو ہے وہ اس کو ویڈیولائز کر کے سامنے لے کر آنا جو ہے وہ آپ کی یوتھ پر جو اثرات مرتب کر رہا ہے. آج اگر آپ معاشرے میں نکلیں تو آپ کو وہ گلی محلوں اور سڑکوں پر نظر آ جائے گا. ایک چیز الطاف بھائی میں گزارش کروں گا آپ سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ دیکھیے ہر معاشرے کا, ہر علاقے کا ایک کلچر ہوا کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں الحمدللہ, اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے, ہمارا پیارا ملک ہے. بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں, ویسے ہی ہمارے پاکستان کا اپنا ایک کلچر ہے. تو ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھنا ہوگا کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے آیا اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں, اور بحیثیت ایک پاکستانی ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, اور جس طرح کے کاموں میں ہم ملوث ہیں یا جس طرح کے کام ہم سر انجام دے رہے ہیں, آیا اس سے ہماری ذاتی پبلسٹی ہو رہی ہے تو ساتھ ہی ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. اس چیز کو اگر ہم نظر میں رکھ لیں اور یہ چیز ہمارے ذہن میں, ہماری سوچ اور فکر میں کلیئر ہو جائے,
تو پھر ہمارے سامنے یہ جو ویڈیو اسکینڈلز ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ بالکل سامنے آ جائے گا اور شاید ہم اپنے معاشرے کو اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھ سکیں. دوسرے الفاظ میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ عوامی سطح پر ہمیں اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو, خاص طور میں ویڈیوز کی بات کروں, جو ویڈیوز بنا کے اس میں مسالہ لگا کے اس کو ڈسکریج کرنا ہوگا. بالکل ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا. اور میں جو ہوں وہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے اس بیان کی مکمل تائید کروں گا جو گزشتہ دنوں انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی. یہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کی جو ڈیوائس ہے, اس ڈیوائس کو ہمیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ چیز بھی مد نظر رکھنی ہوگی کہ آیا وہ اس پر کیا سرچ کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس پر نظر نہیں رکھیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح کی چیزیں اس اسمارٹ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہیں, اس کے برے نتائج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس ناسور کی طرح پھیل جائیں گے کہ آگے جا کے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. بہت مشکل ہو جائے گا. ایک ضمنی سوال ساتھ میں اور بھی میں کر لوں, کیا جزا و سزا کسی کو ٹریپ کر کے پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو کے اس کی ویڈیو بنا لینا, کیا اس پہ بھی کوئی قانون لاگو ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ کیا اس پہ بھی کچھ قانونی نقطہ نظر سے بھی تو اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا ہمیں سماجی حوالوں کے علاوہ؟ دیکھیے الطاف بھائی, بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل درست آپ نے بات کہی کہ ہماری اسمبلیز, ہمارے سیاسی رہنمایان, ان کو اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. ان کے بھی گھر ہیں, ان کے گھروں کے اندر بھی بچیاں اور بچے موجود ہیں, وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے قانون ساز اداروں سے ان کا تعلق ہے. تو وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس حوالے سے اسمبلیوں میں بھرپور انداز کی قانون سازی کریں کہ اس کے جو برے اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں ان برے اثرات سے ہم اپنے معاشرے کو محفوظ کر سکیں. ساتھ ہی ساتھ قانون سازی کرتے ہوئے ہمیں اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہوگی, خاص طور پہ ہمارے وہ ادارے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا مضبوط قسم کا فلٹر نظام جو ہے وہ لے کر آنا ہوگا. دیکھیے عرب ممالک ہیں, وہاں پر جو ہے وہ بھرپور انداز میں اس پہ نظر رکھی جاتی ہے. آپ مختلف قسم کی ویب سائٹس اگر جو ہے وہ عرب ممالک میں سرچ کریں تو آپ کے پاس ایک دم ایک ونڈو کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سائٹ جو ہے وہ یہاں پر بینڈ ہے یا اس پر بینڈ لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے اپنے ان اداروں کو مزید مضبوط اور فعال بنانا ہوگا کہ وہ فلٹر کے نظام کو اتنا جو ہے وہ فعال کر دیں کہ کوئی اس طرح کی فضولیات جو ہے وہ بچے اگر سرچ کرنے لگیں تو وہ جو ہے وہ ان کے سائٹ پر ہی آ جائے. سوشل میڈیا کنٹرول کی بات کی آپ نے, بالکل, اور اس سوشل میڈیا کنٹرول کی ریاست کی ذمہ داری بھی تو ہونی چاہیے کہ ایسی کسی بھی ویب سائٹ پر جس میں کسی کی کردار کشی اس انداز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اس پہ کم از کم کوئی قانونی قدغن بھی تو لگائی جا سکتی ہے. بالکل اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پر بینڈ لگنا چاہیے, بلکہ قابل سزا جرم ہونا چاہیے کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی اس طرح کے اگر کسی پرسنالٹی کو یا کسی شخص کو یا کسی فرد کو یا کسی ادارے کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کیا جاتا ہے یا اس کی تضحیق کی جاتی ہے یا اس کو کی ویڈیوز بنا کے وائرل کی جاتی ہیں اور اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا, تو سخت ترین سزا ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں پھر اس کے اثرات مرتب ہو اور کسی دوسرے کو اس طرح کا کام کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو. اور دوسری چیز میں دیکھیے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت فعال رول ہمارا میڈیا ادا کر سکتا ہے. ہمارے اینکر پرسن صاحبان, ہمارے میڈیا مالکان جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز پر توجہ دیں کہ اس طرح کے معاملات اگر سامنے آئے تو وہ اپنے چینل پر اپنے میڈیا پر اس چیز کو جگہ ہی نہ دیں, اس کو بالکل اگنور کریں. جب ہم میڈیا پر ایک چیز لے کر آتے ہیں, مستقل بنیادوں پر اس کے پروگرامات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹنگ کا چکر ہے, ریٹنگ کے چکر سے کوئی باہر نہیں آتا. تو بس ریٹنگ کے چکر میں پھر دوسرے اینکر پرسن صاحبان اور میڈیا سے وابستہ لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مزید مرچ مسالہ لگا کے اس کو سامنے لاتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم وقتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے شاید کچھ فیصلے کر لیں, لیکن اس کے مضر اثرات سے پھر آگے جا کے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہی اس چیز پر اس انداز میں روک ٹوک کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے اثرات ہم پر اور ہمارے معاشرے پر بھی مرتب ہوں گے. اور اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو ان کے برے اثرات سے جہاں اور لوگ جو ہے وہ پریشانی اور مسائل کا شکار ہوں گے, وہاں ہم بھی مسائل کے شکار ہوں گے. اب اس پر آخری سوال میں یقینی طور پر سی سی ٹی وی کا تو اب ہر جگہ جہاں جہاں دیکھیں وہاں سی سی ٹی وی بھی ہے.
کیا کوئی جگہ محفوظ ہے اگر ہوٹل کے کمروں میں اس انداز سے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں یا لگائے جا سکتے ہیں تو ایک عام فیملی بھی وہاں جا کے رکتی ہے, ایک عام لوگ جسے اگر اسی قسم کی ویڈیوز کا رواج عام ہونا شروع ہوا, میں نے اور آپ نے اور لوگوں نے سوشل میڈیا نے اس کو اس طرح سے بڑھاوا دینا شروع کیا, تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی شریف آدمی, کوئی شریف فیملی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی جب تو اس پر قانونی, میں پھر اسی بات کرواؤں گا کہ اگر کوئی اس قسم کا جرم سرزد کرتا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کسی بھی عام سی سی ٹی وی کے فوٹیجز کو اٹھا کے اس کو پھر مرچ مسالہ لگا کے اس کو آگے بڑھا دینا یا ہوٹل کے کمروں کے اندر کیمرے نصب کرنا, کیا ان سب پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اب محفوظ نہیں رہا ہے, ایک عام انسان بھی محفوظ نہیں رہا, ایک عام فیملی بھی محفوظ نہیں رہی ہے؟ بالکل ایسی صورتحال ہے نا کہ دیکھیے سی سی ٹی وی کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے الطاف بھائی, کہ ایک زمانہ تھا کہ مختلف شاپس پر, دکانوں پر, شاپنگ سینٹرز کے اندر ایک اسٹیکر لگا ہوا کرتا تھا, اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ باور کرانے کے لیے تھا کہ اگر آپ نے چوری کی یا کوئی غلط کام کیا تو دیکھیں آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا خوف کریں, کل روز قیامت آپ کو جواب دینا ہوگا. آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ اسٹیکر اپنی حیت کو تبدیل کر چکا ہے. اب لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب اللہ دیکھ رہا ہے جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, اب ہو گیا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, یعنی اللہ کا ختم ہو گیا, کیمرے کا ڈر لگا, کیمرے کا ڈر. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ خفیہ کیمرے جو ہے وہ بیڈ رومز میں اور ہوٹل کے کمروں میں جو ہے وہ نصب کر دیے جائیں اور پھر وہاں سے ویڈیوز بنا کر شریف فیملیز اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی جائے, تو یقینی طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن وہی چیز ہے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا نا اپنی گفتگو کے, دیکھیے ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں جو ہے وہ لوگ نارملی جو ہے وہ تھانہ پولیس کچہری سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بہرحال اپنا مثبت اور مضبوط کردار ادا کرنا ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز اگر ان کی ذاتی حوالے سے سامنے آئے تو وہ اسے جو ہے وہ قانون سازی جب ہو جائے اور اس پر قابل سزا جرم بن جائے یہ چیز, تو اس کے بعد وہ اسے عدالت تک لے کر جائیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دلوانے کے بعد ہمارا میڈیا ہی ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے کہ دیکھیے انہوں نے اس طرح کا غلط کام کیا, اس طرح کی چیز کو ویڈیولائز کیا. ایک نام نہاد ویڈیو جو ہے وہ مرچ مسالہ لگا کر انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی, اس کے بعد ان پر یہ مقدمہ چلا اور مقدمے میں یہ ثابت نہ کر سکنے کے بعد ان کو یہ سزا دی گئی. جب یہ صورتحال سامنے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم بہتری کی جانب جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے ہماری نسلوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھے اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کے مضر اثرات سے, ناظرین اب ہمیں مل کر کچھ نہ کچھ ایسے پلانز تیار کرنے ہوں گے کہ اپنی مدد آپ کے تحت, مجھے نہیں لگتا کہ ریاست کا کوئی بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوگا. یہ بات دل سے ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے برائی کو اس انداز سے روکنا ہے, ہر برائی کا پرچار کوئی بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی, تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور نئے موضوعات کے ساتھ اس بات کی, اس تربیتی نشستوں کو بھی اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ میں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ کیا ہماری ایز اے ریاست, ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی ذمہ داریاں بنتی ہیں, اس کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور کسی بھی موضوع پہ آپ ہم سے مزید بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں لکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.